السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کوئی گنہگار شخص جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو کو بہاتا ہے، تو اللہ کو اپنے گنہگار بندوں کی توبہ بہت زیادہ پسند آتی ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا۔ لوگ اس کے گناہ کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ بالآخر شہر والوں نے، بستی والوں نے اس شخص کو اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک ویران جنگل میں چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ چند دن جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اس کو استعمال کیا۔ بالآخر یہ وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ فلاں جگہ پر میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ولی کی وفات ہو گئی ہے، آپ اس کے غسل و کفن اور جنازے کی نماز پڑھیے۔ چنانچہ اور اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر اعلان کرا دیجئے کہ جو شخص بھی بہت زیادہ گنہگار ہو تو وہ اس جنازے کے اندر شرکت اگر کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ جنازے میں جو بھی اس شخص کے چلے جائے گا اور جنازے کی نماز پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس شخص کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کرا دیا کہ فلاں شخص کے جنازے کے اندر جو بھی شرکت کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ جب لوگوں نے یہ اعلان سنا تو کثیر تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے اور سب اس جنگل کی طرف پہنچے۔ چنانچہ جب اس کی بستی والے یہ لوگ پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد انہوں نے جب اس نعش کو دیکھا تو وہ اس شخص کو پہچان گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تو وہی شخص ہے جسے ہم نے بستی سے نکالا تھا، یہ تو وہی گنہگار ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اس کے جنازے کی نماز پڑھ لے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ علیہ السلام حیران ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اللہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ نے کیا حکم دیا ہے؟ العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ شخص پہلے بہت زیادہ گنہگار تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا ہے تو اس نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا تاکہ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست و احباب نظر آئے۔ جب اسے کچھ نظر نہیں آیا تو اس نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، اکیلا پن اس نے محسوس کیا، تو اس نے میری جانب آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد مجھ سے التجا کی، اے اللہ، میں بھی تو آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، یا رب ذوالجلال والاکرام، اگر میں یہ جانتا کہ آپ مجھے عذاب دیں گے تو عذاب دینے سے آپ کی حکومت میں زیادتی ہو جائے گی، یا مجھے معاف کرنے سے آپ کی حکومت میں کمی آ جائے گی، تو پھر میں آپ سے اپنی مغفرت کا سوال نہیں کرتا۔ اے اللہ، میں نے تو سنا ہے، آپ کے کلام میں یہ بات سنی ہے کہ میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں، یا ربی، میری آخری امید آپ ہی کی ذات سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب اس نے مجھ سے اس طرح دعا مانگی تو کیا میرے لیے یہ بات اچھی تھی کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا؟ جب اس نے گڑ گڑا کر، رو کر میری طرف التفات کیا اور میری طرف توجہ کی تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا۔ میرے محترم دوستو اور عزیزو، یقیناً رب کائنات کی ذات
وہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور پسند بھی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے آ تو جائے، میرے سامنے اپنے ہاتھ تو پھیلا لے، اپنی آنکھوں سے آنسو تو جاری کر دے، تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔